کچھ کہتے ہیں جناب ان کا آپس میں کوئی اختلاف تھا، حضرت علی کے ساتھ اختلاف تھا ان صحابہ کا بقول ایک گروہ کے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، آپ غور فرمائیں، انصاف کریں، یہ نہ کہیں کہ پیر میر علی شاہ کا پوتا بات کر رہا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ بات کیا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ ہے، باپ کا میں نے دروازہ، علی بابھا، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ حدیث ہے نا، ساری دنیا پڑھتی ہے، حاسدین اور معاندین کو چھوڑ کر ہر سمجھ والا آدمی اس حدیث کو مانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے سرکار کا حضرت علی کے حق میں یہ ارشاد ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا یہ دروازہ ہے، دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صحابی ہے، لیکن دروازہ کس کا ہے؟ علم کا ہے، اور علم کس کا ہے؟ کملی والے کا ہے، یعنی دروازہ کملی والے کے علم کا ہے، ٹھیک ہے؟ دروازہ کملی والے کے علم کا ہے، شہر ہے، کتنا بڑا شہر ہے آپ کو کیا پتا؟ یہ آپ کا شہر کراچی ہے، اس کے ذرا حدود اربع مجھے آپ بتائیں کہ آپ سارے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے سارا کراچی گھوم لیا؟ بولے؟ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے پورا کراچی نہیں دیکھا، سارے گلی کے کوچے نہیں دیکھے، جس گلی کوچے سے سابقہ واسطہ پڑتا ہے وہاں جاتے ہیں، سارے گلی کوچے نہیں دیکھے، جن کی زندگیاں وہاں گزر گئی۔ تو نبی جو علم کا شہر ہے، نبی کے علم کے شہر کی وسعت کو آپ لوگ ناپ سکتے ہیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کوئی میٹر ہے؟ کراچی کو تو آپ ناپ نہیں سکتے۔ پوچھتے ہیں یہ سڑک کدھر جاتی ہے، فلاں علاقہ کا کدھر ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں، پھر بمشکل پہنچتے ہیں۔ تو اس شہر کی وسعت کو کون ناپ سکتا ہے یا اپنے علم کے اندر لا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر جتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا دروازہ ہے۔ دروازہ ہے، دروازہ۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، بڑی عجیب حدیث ہے، سرکار کا تو ہر ارشاد بڑا جامع معنی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میرے علم کے شہر میں آئے گا وہ دروازے سے آئے گا، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ علی سے ملے، علی کو پہچانے، اور میرے معرفت قدے میں قدم رکھے۔ تو حضور نے انہیں دروازہ فرمایا، تو حضرت علی تو دروازہ ہیں حضور کے علم کا، تو صحابہ دوسرے سارے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی صحابی حضور کے گھر میں نہیں جاتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر بھی جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا پردہ کرتی تھی۔ اہل بیت رسول کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اور جتنے افراد اہل بیت رسول ہیں وہ کسی صحابی کے سامنے نہیں ہوتی تھی، وہ دروازے تک آتے تھے، صحابہ دروازے پر بیٹھتے تھے، اور دروازہ علی تھا۔
سرکار نے فرمایا دروازہ علی ہے، تو جو دروازے پر بیٹھے اس کا دروازے سے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ جو دروازے پر بیٹھے، آگے فرمایا علی دروازہ ہے، تو سارے صحابہ اس دروازے پر بیٹھتے تھے، تو علی سے کون جھگڑا کرتا تھا؟ بھائی آپ جائیں نا کسی کے دروازے پر تو دروازے سے جھگڑتے ہیں آپ؟ دروازہ ہے، اور پھر کملی والا جسے اپنا دروازہ فرمائے وہ اتنا تنگ نظر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑے؟ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں، معتمن بنا دیں، تو آپ کا دشمن بھی اگر آئے گا تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے ملیں گے کہ مجھے فلاں پیر صاحب نے یا مجھے اپنے پیر نے یہاں اس ڈیوٹی پر کھڑا کیا ہے، تو میں آج دشمن تو تم ہو، لیکن آج میرے پیر کے مرید یا اس کے حلقے میں یا اس کی محفل میں تم آئے ہو تو میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو عوام کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ آج میں نے دشمنی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو شریف النفس اور اچھا انسان ہوگا وہ اپنے پیر کو کے منہ کو دیکھ کر یہ سلوک کرے گا اپنے دشمن سے۔ تو تم علی کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ معاذ اللہ وہ اتنا تنگ نظر ہے کہ وہ دروازے پر بیٹھنے والوں سے معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کرے گا، جبکہ وہ خود دروازہ ہے؟ تو ثابت ہوا کہ حضور کے علوم تک پہنچنے کے لیے علی ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیوں فرمایا فاروق اعظم نے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ علی بابوہا مدینہ علم کا کملی والا ہے اور اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔